بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ نیب کی پلی بارگین پر سیاستدانوں کے دھواں بیانات۔ کپتان نے نیب چیئرمین سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا، ساتھ ہی چیئرمین کی تقرری پر چوہدری نثار کی تجویز کی حمایت کر دی۔ پلی بارگین فراڈ ہے، شہباز شریف بھی بول پڑے، کہا چند کوڑیوں کے عوض اربوں کی کرپشن معاف ہو جاتی ہے، معاملے پر مکالمہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چار نکات پورے کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ڈیڈ لائن کا آخری دن، حکومت نے مطالبات نہ مانے، کیا ہوگا بلاول اینڈ کمپنی کا اگلا لاہ عمل؟ کل زرداری صاحب کیا بڑا اعلان کریں گے؟ بلاول عملی سیاست میں آئیں گے یا حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس سڑکوں پر نکلے گا؟ فیصلہ آباد میں بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا؟ پارٹی امیدوار ایک ووٹ بھی حاصل کیوں نہ کر سکا؟ کیا پنجاب کے اہم ضلع میں پارٹی دم توڑ رہی ہے؟ پیسہ کام کر گیا یا دھڑے بندیلے ڈوبی؟ شام صاحب، نیب اور پلی بارگین مسلسل خبروں میں جب سے 2 ارب کی پلی بارگین ہوئی بلوچستان والے معاملے میں، اور آج تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بول پڑے۔ گئے ہوئے تھے وہ عرفہ کریم ٹاور میں، وہاں ایک تقریب تھی، ایک نئے ڈیٹا بیس کا افتتاح ہوا جو اسٹامپ پیپر کے حوالے سے، اس سے پہلے وہ لینڈ ریفارم اتھارٹی بھی اس کا افتتاح بھی کر چکے ہیں، ڈیجیٹلائز ای اسٹامپ پیپر۔ تو آج وہ بھی بولے، پھر آج عمران خان صاحب بھی بولے نیب کے حوالے سے، اور خان صاحب نے تو چوہدری نثار کی تجویز پر حمایت بھی کر دی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے دونوں کے بیانات نے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں وہ۔ پہلے دیکھیے جی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے آج پاکستان میں، پلی بارگین کے نام پہ وہ کرپشن بڑھا رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ فوری طور پہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے نیب کے چیئرمین کو۔ اور اب تو گورنمنٹ، اگر منسٹری آف انٹیریئر یہ کہہ رہا ہے، منسٹر آف انٹیریئر کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے نیچے ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے لوگ بھی اس میں کوئی اعتماد نہیں ہے ان کو، اپوزیشن کو تو ویسے ہی نہیں ہے۔ یہ پلی بارگین یہ کیا ہے؟ یہ فراڈ ہے۔ کبھی آپ نے اس کو برباد کی کہ اس لیے صرف کہ ایک جرنیل جس نے اس ملک کے اوپر شب خون مارا اور قبضہ کیا، صرف اس نے جو کہ یہ نظام بنایا تھا جس کے اندر پلی بارگین کو اس میں شامل کیا گیا تھا، اس لیے آپ بات نہیں کرتے؟ اٹس اے فراڈ کہ بیک ڈور سے آپ ایک انتہائی غلط عمل کو آپ اس کو جائز قرار دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ جو ایک کیس میں بلوچستان کے لیٹسٹ کیس ہے، اور پلی بارگین کے ذریعے وہ معاملہ سیٹل کر لیا گیا، حالانکہ جو سویلائز سوسائٹیز ہیں، جو لا ابائڈنگ سوسائٹیز ہیں، وہاں پر پلی بارگین تو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ساتھ جیل کی سلاخوں میں بھی ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ قید دی جاتی ہے، قید۔ تو یہ پلی بارگین کا جو گھوسلہ ہے، جو میں نے اس دن یہاں پر بات کی، اس کو ایڈریس کرنا کتنی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ اس پلی بارگین کے ذریعے چند کوڑیاں وصول کرتے ہیں اور اربوں خربوں کے جو غبن ہے وہ اپنا صاحب۔ شام صاحب تو خان صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یعنی حکومت کو اعتماد نہیں نیب اور پلی بارگین۔ یہ جتنے حضرات بھی تقریر فرما رہے ہیں ہمارے سیاستدان، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ شہباز شریف صاحب ہوں، خواہ چوہدری نثار علی خان صاحب ہوں، انہوں نے لگتا ہے کوئی قانون نہیں پڑھا۔ چوہدری نثار علی خان کا ذرا مختلف معاملہ تھوڑا سا،
یہ جو ہنگامہ برپا کر رہے ہیں اور نیب کے چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ کر دیا خان صاحب نے، جی ہاں آج کیا انہوں نے، مجھے انتہائی شدید افسوس ہوتا ہے اپنے سیاستدانوں پر بھی اور بعض اوقات اپنے میڈیا کے بھائیوں پر بھی۔ ہم اتنا ہنگامہ اٹھاتے ہیں، اتنے تند و تیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اور حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سارے جذبات کا۔ بھائی یہ جو قانون ہے یہ 1999 میں نافذ ہوا، ٹھیک ہے، جنرل پرویز مشرف نے آنے کے بعد، اقتدار سنبھالنے کے بعد احتساب کے نام پر، احتساب کے نام پر یہ نیب آرڈیننس جاری جی ہاں۔ کیا اور نیب کا ادارہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اب نیب کی اس ادارے کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے احتساب کرنا ہے سیاست دانوں کا اور احتساب کرنا ہے انتظامیہ کا، ٹھیک، اور اس میں آ جاتے ہیں پھر انتظامیہ کو ڈیل کرتے ہیں تو صنعت کار بھی آ جاتے ہیں، لیکن نہ اس کا جوڈیشری سے کوئی سروکار ہے، نیب کا، نہ اس کا فوج سے کوئی سروکار ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے فوج میں بھی ایسے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہوگا، اور فوج کہتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا احتساب خود کریں گے، ان کا بھی ایک اپنا نظام ہے، ان کا بھی اپنا نظام ہے۔ بالکل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا نظام ایک فوجی حکمران نے سیاست دانوں کے لیے اور سول انتظامیہ کے لیے بنایا تھا۔ اب یہ پلی بارگین کا جو تصور ہے اس وقت موجود ہے، اس وقت سے، اور اس کے تحت کوئی 300 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں مہذب دنیا میں بھی یہ تصور موجود ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو جیل بھگتنی پڑتی ہے۔ قید ہوتی ہے، ارے بھائی جیل بھگتنی پڑتی ہے تو پلی بارگین کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، کوئی آپ رعایت دیں گے تو پیسے وصول کریں گے نا، تو رعایت یہ دیتے ہیں کہ آپ کو جیل نہیں ملے گی، آپ پیسے زیادہ سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر یعنی ایک سول سوسائٹی کو بھی تو کنڈیم کرنا چاہیے نا۔ اچھا آج آپ کو پتہ نا کہ موبائل فون سروس میں ٹیلی فونک رابطے میں خاصی دقت ہے، تو ہمارا رابطہ ہوا ہے ابھی ڈی جی آپریشنز نیب جناب ظاہر شاہ صاحب سے، تو میں چاہتا ہوں کہ لائن ان کی کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، ان سے نا بات کر لیں پہلے، چلیے ان سے کر لیں، پھر ہماری بات بعد میں آگے جاری رکھیں گے، بڑی ہم تو دلچسپ اصل نقطہ میں بیان کر رہے ہیں۔ قانون آج نافذ نہیں ہوا، اس کے تحت کئی ڈیلز ہو چکی ہیں، اور یہ حکومت جو ہے ہماری، یعنی زرداری صاحب بھی حکمران رہے ہیں، اب یہ موجودہ حکومت بھی 4 سال سے، تو بھئی آپ اس میں تبدیلی کر دیتے۔ نیب کے چیئرمین پر برس رہے ہیں، وہ قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، ان کا قانون ہے اس کے مطابق، اور اس پہ ٹھپا لگایا ہوا ہے سپریم کورٹ نے بھی، اور اس کا انتخاب ان کا کیا ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن نے مل کر بہت بعد میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی ظاہر شاہ صاحب، جی وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ظاہر شاہ صاحب یہ آپ نے جو ریکوری کی ہے بلوچستان میں، اس پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 40 ارب روپے کا غبن تھا اور اس کی ریکوری صرف ہوئی ہے 2 ارب 2 ارب سے 3 ارب تک، تو یہ آپ نے کیا کیا، اتنی رعایت کیوں دے دی ہے لوگوں کو؟ شامی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ 40 ارب کا کیس ہے، میرا خیال ہے یہ انویسٹیگیشن شاید نیب نے نہیں بلکہ یہ ہمارے پریس کے اندر یا میڈیا کے اندر ہوئی ہے، اور ہمارے ان حضرات نے کی ہے جو اس کو 40 ارب کا کیس بنا رہے ہیں۔ بلوچستان کا بجٹ لوکل گورنمنٹ کا 2 سال کا 6 ارب روپے کا ہے جی، اور یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر یہ کرپشن ہوئی ہے 1 سال کے عرصے میں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے 2.3 ارب روپیہ جو ہے 2 حلقوں کے لیے ایلوکیٹ ہوا ہے، جو کہ اس ایڈوائزر صاحب کا حلقہ ہے جی، ٹھیک۔ اس 2.3 ارب کے اندر اگر 40 ارب کی کرپشن ہوئی ہے اور ہم نے 3.25 ارب روپے کے ریکور کیے ہیں، تو یقینی طور پہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے جی، ٹھیک۔ دوسری یہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کر کے اگر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے تو شاید وہ بھی ایک جرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا خیال ہے قانون کی خلاف ورزی کو ہمارے ہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ نے جتنی رقم جو تھی غبن کی تھی وہ ساری ریکور کر لی؟ ہم نے اس سے زیادہ ریکور کر لی ہے جی۔ زیادہ ریکور کیسے ہو گئی جب پھر یہ بھی تو شاہ صاحب یہ بھی تو زیادتی ہے نا پھر؟
ज्यादा ज्यादती कैसे इसलिए होगा? नहीं है, हाँ जी। ज्यादती इसलिए नहीं है कि ये दो अफराद ऐसे थे कि जिनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने इस अरसे के अंदर, जब ये बंदा सेक्रेटरी फाइनेंस लगा, तो इस अरसे के अंदर इसने इन दो हलकों के अंदर इतना फंड रिलीज किया। नैब जब कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ उस फंड की हद तक महदूद नहीं होता, बल्कि उस बंदे के पर्सनल कैरेक्टर और उसके जो इलीगल मीन से जो उसने दौलत बनाई होती है उस सारे को देखता है। उस सारी चीज को देखा गया और ये पता चला कि इस शख्स के पास आज की डेट में जो गैर कानूनी तरीके से इसने दौलत बनाई है, इसने जायदाद बनाई है, वो इतनी है। हमने उसको पूरा मौका दिया कि जी आप जब से सर्विस में आए हैं, उस सर्विस के दौरान आपके पास जो जायज आपकी आमदनी हो सकती थी वो ये है, और इसके अलावा जो बाकी जो कुछ आपके पास है ये सारा नाजायज है। उसके अंदर ये वाला पैसा भी शामिल है जो इस अरसे में इन्होंने करप्शन की है, हड़प किया है, और इसके अंदर इससे पहले भी अगर इस शख्स ने किसी दूसरे महकमे में रहकर करप्शन की है और उससे अपनी जायदाद बनाई है तो वो भी शामिल है। लिहाजा जो भी गैर कानूनी जायदाद इसके पास थी, जो भी पैसा था, वो सारे का सारा हमने इससे ले लिया। अच्छा, इसको फिर मिला क्या इस बार्गेन से? इसको क्या मिला? प्री बार्गेन के ऊपर ये बंदा रिलीज हो जाएगा जी। ठीक, ये जेल नहीं जेल में जाएगा, नहीं बाकी रहेगा। इसकी नौकरी चली गई, ये नौकरी पे वापस नहीं आ सकता जी। लेकिन ये क्या कन्विक्टेड ही करार पाएगा ताहयात? जी बिल्कुल, ये कन्विक्टेड है और 10 साल तक ये शख्स जो है किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकेगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बैंक से कर्जा नहीं ले सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब सैयद ज़ाहिर शाह साहब, डीजी ऑपरेशन नैब इस हवाले से ज़्यादा ख्याल कर रहे थे। शामी साहब, आपका तबसरा बाकी रह गया जो बड़ा दिलचस्पी का हामिल था, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, 40 अरब की बजाय ये तो 2 साल का बजट ही 6 अरब का निकला उनकी गुफ्तगू में। मतलब ये है कि बेसरोपा गुफ्तगू में रिकॉर्ड कायम करते हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, फिर हकायक से बिल्कुल नाबलद होकर आधार ख्याल करते हैं। बड़े अफसोस होता है जब मैं ये, और यही हमारा मीडिया का हाल है, यही हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है। अब आप गौर कर लें कि ये जो प्ली बार्गेन, अभी हबीब अकरम साहब का मुझे मैसेज आया कि भाई इस प्ली बार्गेन से पहले 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई कभी सरकारी खजाने में मुख्तलिफ कवानीन के तहत, चाहे किसी ने भी ये कानून बनाया, लेकिन इससे रिकवरी तो ही है। और उसके बाद दूसरी बात यह कि बरतानिया खुद सोच रहा है कि ये कानून हम नाफिज करें। अमेरिका में ये कानून मौजूद है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं, एक हंगामा मचाया हुआ है। भाई आप एक शख्स जो एतराफ करता है कि मैंने करप्शन की है, उसके पैसे लौटाता है, होना तो चाहिए सोसाइटी में वो किसी काम के काबिल न रहे। यानी कोई ये एतराफ जो है और उसके बाद रिकवरी को मामूली फेल है। लेकिन बहरहाल ये तो एतराफ जुर्म है ना, आपने खुद कहा कि मैं दे रहा हूं जनाब क्योंकि मैंने किया ये। हाँ ठीक है। आप एक मुजरम के तौर पर जो शख्स जिंदा होगा, आप समझ रहे हैं कि वो वली अल्लाह बन के रहेगा। अब आप और कर लीजिए कि चौधरी निसार अली साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मुकर्रर करना चाहिए। अब जनाब हमारे ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात, उन्होंने हिमायत की ना उनकी। भाई बात ये है, जब ये कानून नाफिज हुआ था उस वक्त ये प्रेसिडेंट जो था वो अपनी सवाबदीद पर चेयरमैन नैब का तकर्रुर करता था। ठीक है। और पहले चेयरमैन नैब मेरा ख्याल जनरल अमजद थे जी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए, मैं जस्टिस अरशद हसन साहब की अदालत थी, उन्होंने ये रिमार्क्स दे दिए कि जनाब ये तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत होनी चाहिए इसमें। ठीक, नैब चेयरमैन की तो करूरी। हाँ जी, ठीक है। अब वो उन्होंने हुकूमत ने कानून में तब्दीली करके उनकी मुशावरत शुरू कर दी। ठीक। उसके बाद फिर मामला हुआ, आगे चला, तो फिर ये हुआ कि नहीं, ये तो अपोजिशन और गवर्नमेंट यानी और हुकूमत और अपोजिशन के लीडर सब कुछ है। जब ये इंतखाबात हो गए, अब वो तब्दीली फिर हो गई कानून में। अब उसके बाद ये जो कंसल्टेशन थी, इस पर हंगामा हो गया। रज़ाली साहब के दौर, ये चौधरी निसार अली साहब सुप्रीम कोर्ट गए कि फसी बुखारी साहब का जो तकर्रुर हुआ था, चेयरमैन नैब जिस वक्त उन्होंने इत्तला कर दी थी कि मैं इसको मुकर्रर करूं, अपनी राय दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बाबैनी मुशावरत होनी चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए। हाँ, मुझे याद है बामानी पे बड़ा रौला डला था। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया चौधरी निसार अली साहब के हक में। फसी बुखारी साहब जो थे वो मेरे ख्याल कमो पे 2 साल रहने के बाद चेयरमैन घर चले गए। तो अब उसके बाद फिर हुकूमत ने और अपोजिशन ने मुशावरत के साथ ये तय किया
کہ وزیر اعظم 3 نام بھیجیں گے پارلیمانی کمیٹی کو، ٹھیک ہے، جس میں 4 رکن ہوں گے سینٹ کے، 8 ہوں گے قومی اسمبلی کے، ٹھیک، اور قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں، اور یہ جو ارکان ہیں اس کے ٹوٹل، یہ سپیکر جو ہیں ان کو نامزد کریں گے، ٹھیک ہے، مختلف جماعتوں کی سٹرینگتھ کو دیکھتے ہوئے۔ گویا ایک لحاظ سے یہ کمیٹی پوری پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس میں یہ اس قابل نہیں ہے، چودھری نثار علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پوری پارلیمنٹ جو عوام کی نمائندہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک شخص ایسا مقرر کر سکے جو احتساب کا حق ادا کرے۔ بیان کا تو پھر یہی مطلب ہے نا، یہ مطلب ہوا۔ یہی مطلب ہے۔ اچھا، اب عدلیہ جو ہے وہ اپنا احتساب آپ کر رہی ہے، فوج اپنا احتساب آپ کر رہی ہے، اور یہ ہماری جو مقننہ ہے، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم مل کر بھی کسی شریف آدمی پر متفق نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں کوئی اور ہیڈ ماسٹر چاہیے نہ ہمارے کان پکڑے اور ہمیں مرغا بنائے۔ کیوں خود کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اندازہ تماشا کیا ہے بھائی، آپ خود اس سارے پروسیس میں پارٹی رہے ہیں، چلیے آپ یہ شوق بھی پورا کر لیتے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے سے جو ابھی ہمارے ہاں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں آپ نے دیکھی ہے کہ بار کونسلز کی طرف سے کیا تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہاں وہ تو کہ ہمیں ایک ہر کام طریقے سے اور سلیقے سے کرنا چاہیے، اور چلیے اگر ترمیم کر لیجئے قانون میں، لے آئیے سپریم کورٹ کو دے دیجئے اختیار، بیچ میں دوبارہ سے لیں۔ سوال یہ ہے، اور پلی بارگن ختم کر دیجئے، چلیے آپ کو اگر تسلی نہیں ہے، قانون کے مطابق جو شخص کام کر رہا ہے چیئرمین نیب، اب اس کو کہہ رہے ہیں اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ وہ قانون کے مطابق اس نے عمل کیوں کیا؟ یہی تو وہ ظاہر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس میں حیران ہوں۔ تو میری بسات ادب گزارش ہے کہ اور جو کچھ بھی کریں یہ حضرات، یہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈال دیں، کچھ سوچنے کی عادت ڈال دیں۔ ظاہر شاہ صاحب نے خود کہا کہ یہ کنوکٹڈ ہی رہیں گے، نہ 10 سال کے لیے۔ ہم اس پہ میں سمجھتا لیے مان لی ہم نے آپ کی بات، قانون میں تبدیلی کر دیں۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں بھائی میرے، یہ کیمروں سے اور گیلری سے کھیلنا چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خان صاحب نے یہ بھی آج درخواست کی ہے کہ فوری بینچ بنے نیا پاناما کیس پر، اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت۔ دیکھیے خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے، سپریم کورٹ سے مطالبے جلسوں میں نہیں کر سکتے، جو کوئی سپریم کورٹ سے بات کرنی ہے وہاں درخواست ڈالیے، بالکل ٹھیک، اور سپریم کورٹ کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو تمیز سکھانی کل چاہیے۔ بھی انہوں نے کہا جلسے میں ثوابی کہ انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے، جہاں مرضی آئیں، مطلب یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو سڑکوں پہ آئیں گے، 100 دفعہ آئیں۔ اصل بات یہ دوسرا ان کو 27 ہے تاریخ آپ کا کو بھی انتظار ہے، سپریم کل کورٹ کا کے آداب معلوم ہونے چاہیے، آپ وہاں جائیے، درخواست دیجئے، اپنا موقف بیان کیجئے۔ یہ تماشا کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے مطالبے ہو رہے ہیں؟ ایک بریک شامی صاحب یہاں لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر کچھ سیاسی منظرنامے کا ذکر ہوگا، بالخصوص 27 تاریخ کا کل بلاول صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے حکومت کے ہاں وہ ختم ہو رہی ہے، کیا ہوگا آئندہ کا لائحہ عمل، اور زرداری صاحب کیا بڑا اعلان کر سکتے ہیں، سب پر بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہم صاحب، کل کا انتظار خان صاحب کو بھی ہے، کل کا انتظار عوام کو بھی ہے، اور کل کا انتظار ہمیں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں سوال آگے۔ یہ ڈائریکٹر ہیں نیب کے اسلام آباد کے حسنین شاہ، جی کیا کہتے ہیں؟ ان کا میسج آیا کہ ہمارا چیلنج ہے کہ ثابت کر دیں کہ کسی دوسرے ادارے نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک 300 ارب روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس حاصل کی ہو۔ میرا خیال ہے یہ چیلنج ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک چیلنج ہے۔ اچھا سر، اب کل کیا ہونے جا رہا ہے اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیں بلاول کی ڈیڈ لائن جو ہے، جو 4 مطالبات انہوں نے حکومت کے سامنے پیش کیے تھے، وہ تو تقریباً ختم ہوا چاہتے ہیں، اگر اسلامی پس منظر سے دیکھیں تو مغرب ہو چکی، ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کل حکومت مطالبہ تو نہیں مانا کوئی بھی، کیا ہوگا پھر؟ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر خطاب فرمائیں گے، بلاول صاحب بھی خطاب فرما لیں گے، زرداری صاحب بھی فرما لیں گے، جو ان کے 4 نقطے ہیں۔ ایک نقطہ تو ان کا یہ تھا کہ وزیر خارجہ مقرر کر دیے، یہ بھی ایک عجب بات ہے کہ یعنی آپ حکومت کی وزارتیں آپ طے کریں گے، تو نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو مقرر کر رکھا ہے وزیر خارجہ، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ پر ایک نقطہ ان کا یہ ہے، اور ایک نقطہ ان کا یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر جو اے پی سی ہوئی تھی اس کی قرارداد وہ مان لیجیے اب سی پیک تو وہ چائنیز بھی روزانہ تقریریں کر رہے ہیں، اور تعمیر بھی شروع ہے، ٹریفک
بھی تھوڑا بہت چل پڑا ہے تو اس پہ وہ بھی بیٹھ کے گفتگو ہو جانی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا جواب میں رد عمل کے طور پر کیا پاناما کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اس وقت، اور وہ جو قانون ہے ان کا، تو وہ اپوزیشن تو قانون سازی کرتی نہیں ہے، گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو اصل بات دیکھیے یہ زرداری صاحب آئے ہیں، اگرچہ کہ رینجرز نے جو ان کے دوست ہیں انور مجید صاحب، ان کے ہاتھ سے بندوقیں اور وہ اسلحہ برآمد کیا ہے کلاشنکوف، اور ایک مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے دہشت گردی، ارتداد دہشت گردی کے قانون کے تحت۔ بات یہ ہے وہ خبر یہ آئی تھی نا کہ انہوں نے آئی جی صاحب کی سرزنش کی تھی، انور مجید صاحب نے اے ڈی خواجہ کی، اور ان کو پھر چھٹی پہ بھیج دیا گیا کہ انہوں نے ان کے لیے گنا پروکیور کرنے میں مدد کیوں نہیں کی اور کسانوں کی درگت کیوں نہیں بنائی۔ تو اب ایک بات تو واضح ہونی چاہیے کہ جو ملک کے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انہوں نے یہ ایک میسج دے دیا زرداری صاحب کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ قانون کا سب کو احترام کرنا چاہیے، اور اگر یہ لوگ قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر قانون بھی ان کا احترام نہیں کرے گا، اور جو کچھ بھی پھر ان کی جانچ پڑتال بھی ہوگی جو ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ اور مقدمے جو آئی جی کو دھمکیاں دیتے تھے، اب ان کے خلاف بھی قانون حرکت اچھا صاحب یہ بتائیں وقت میں کل زرداری صاحب کیا بڑا اعلان؟ دیکھیے زرداری صاحب ایک تو بڑا اعلان ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ انتخابات لڑنے کا فیصلہ، یعنی عملی سیاست میں آ جائیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، پارلیمنٹ میں آئیں گے، ضمنی الیکشن لڑیں گے شاید۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گرینڈ الائنس بناتے ہیں، وہ کوئی تحریک بھی چلاتے ہیں، جو شجاع صاحب سے تو کل ملے ہیں، گرینڈ الائنس بنا لیجئے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اور ان کے درمیان جو ملنا ہے ملاقات وہ بہت کافی مشکل ہے، تو پی ٹی آئی کے بغیر یہ گرینڈ الائنس نہیں بن سکے گا۔ اگر پی ٹی آئی ملے گی تب مشکل، نہ ملے گی تب مشکل، طاہر القادری صاحب ملیں گے تو مشکل، نہ ملیں گے تو مشکل۔ تو اب یہ بہت سی توقعات ہیں، بہت سے پھل جھڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ اعلان کل آ جائے گا ان کا، اسی وقت پتہ لگے گا۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ میں باہر نکلوں گا، بلاول بھٹو نے، تو کیا سندھ میں اپنی حکومت کے خلاف نکلیں گے؟ اگر کوئی ہنگامہ برپا کریں گے، کوئی لانگ مارچ کریں گے۔ چانڈیو صاحب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں انہوں نے کیا رد عمل دیا، اس کے بعد پھر مشاہد اللہ خان صاحب کی آج میری گفتگو ہوئی ہے وہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ انتظار ہی کر لیا جائے کہ جو بلی ہے تھیلے سے نکل کے آ جائے باہر۔ دیکھیے چانڈیو صاحب کا کیا رد عمل تھا۔ آپ بنائیں کیس، جو انتقامیہ کہنا چاہتے کریں، جو لب و لہجہ استعمال کرنا چاہتے کریں، آپ کو بھگتنا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ مفاہمت کے دروازے بند کریں گے۔ ہم تو دروازے بند نہیں کرتے، آپ پریشان تھے، آپ کے کئی وزیر سہمے تھے، آپ پریشان تھے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جنرل صاحب کے جانے سے آپ میں ہوا بھر گئی ہے، اس لیے آپ نے عجیب و غریب بیان دیے عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے لیے۔ رانا ثناء اللہ کی بہادری کو دو تو آدمی ہیں، ہوا تو میرا خیال کچھ ایک جگہ نہیں بھری، اور مگر چانڈیو صاحب کو معلوم چاہیے ہوا نکلی، ہوا جو ہے، ہوا جو اتنی جلدی بھری جاتی ہے اتنی جلدی خارج بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ اس سے کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی حدود کا احساس ہونا چاہیے۔ اب مشاہد اللہ خان صاحب آج مجھے ان سے ملاقات ہوئی ایک جگہ، تو انہوں نے بھی اس بارے میں تبصرہ کیا، میں ذرا آپ کو دکھانا۔ کہاں ملاقات ہوئی آپ کی؟ آج ہمارے آفس آئے ہوئے تھے، دفتر آئے تھے؟ ہاں جی دفتر آئے تو ایک کو کہیں ایک جگہ ملاقات ہوئی، یہاں دفتر دنیا میں آئے، نیوز میں آئے تھے تو ان سے گفتگو ہو سکتا ہے وہ نہ چاہ رہے ہوں کہ میں بتاؤں، آپ پر پروگرام میں آئے ہوئے تھے، پروگرام میں آئے تھے مذاکرات میں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ صاحب کی پارٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بندہ کرپشن میں پکڑا جائے، پیپل پارٹی کا نہ بھی ہو تو پیپل پارٹی اس کو اون کر لیتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر عاصم ہو یا انور مجید ہو یا ایان۔ انور مجید کا کوئی پولیٹیکل آدمی تو نہیں ہے نا، وہاں کی اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے خلاف کوئی ایسا اقدام کر رہی ہیں تو اس میں پیپل پارٹی کا کیا ایشو ہے؟ زرداری صاحب کے بہت سارے دوست ملک سے بھاگے بھی ہوئے ہیں اربوں روپے کھا کے، تو کیا ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی پارٹی کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈاکٹر عاصم اور انور مجید اور ایان علی جو ہے اس کی جو زلفیں ہیں ان کے اسیر ہونے سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اور وہ بچ نہیں رہے. کیا پتہ اسیر ہو چکے ہوں. اسیر تو ہوئے ہوئے ہیں نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. زلفوں سے وہ باہر نکلیں گے تو پھر وہ مطلب کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ ریوائو. کہ کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس وقت اپوزیشن کے اندر یہ ریس جاری ہے کہ اصل اپوزیشن پی ٹی آئی ہے یا پیپل پارٹی ہے, اور سب کی نظریں اگلے الیکشن میں جتنی مرضی بڑھ کے مارتے رہے کہ جناب ہم سڑکوں پہ ہوں گے فلانے. اصل تو مسئلہ اگلا الیکشن اب سر پہ ہے. تو پیپل پارٹی کا ووٹ شفٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف, اور وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ ووٹ اس کا واپس آ جائے تو ان کا یہاں ڈال دیا ہو جائے گا, ہو بھی جائے گا. عمران خان جو ہے وہ مطلب کہ ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے, اور اس ہتھوڑے سے ہر روز وہ اپنی پارٹی کو توڑتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا اس پر بات ہوگی. سیاست کے رنگ نرالے. ویلکم بیک ناظرین. فیصل آباد میں شامی صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی, بہت سے تبصرے تجزیے پیش کیے جاتے رہے. جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ آخری میئر کے لیے, ان کو یہ 0 ووٹ ملا. یعنی انہوں نے اپنا ووٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دیا, اور کچھ لوگوں کو نکال بھی دیا انہوں نے. نہیں جی, ایک بندہ صرف نکلا ہے, وہ ہیں یہ اپنا ممتاز چیمہ صاحب جو رانا صاحب سے ملے تھے. فرق حبیب صاحب جو ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے میری بات ہوئی, کہنے لگے نہیں 10-12 لوگوں نے ووٹ دیا تو ایک بندے کو ہم نے نکال دیا. حالانکہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جنہوں نے ووٹ دیا سب کو کک آؤٹ کیا جائے گا. رکن نے ان کے ووٹ نہیں دیا. تو محی الدین صاحب ہمارے بیوچو فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. محی الدین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جامی صاحب. محی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی کا کیا ہوا کہ جو لوگ جو صاحب امیدوار کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا, ہوا کیا یہ آخر؟ شامی صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں ووٹ نکلے 0, حالانکہ ان کے یہاں پر مجموعی طور پر 16 سے 17 ووٹ تھے. 4 تو شامی صاحب امیدوار تھے, ڈپٹی میئر کا 3 امیدوار تھے اور ایک میئر کا امیدوار تھا. لیکن شامی صاحب ان کی یہاں تیاری نہیں تھی الیکشن لڑنے کی. گروپنگ اتنی یہاں ہو چکی ہے کہ وہ کسی صورت ایک دفعہ بھی اجلاس نہیں منعقد ہو سکا. اور جو مجموعی طور پر جب آخری دنوں میں صورتحال سامنے بنی تو اصل مقابلہ آ گیا مسلم لیگ نون بامقابلہ مسلم لیگ نون. اور چونکہ تحریک انصاف میں رفٹس اتنی زیادہ یہاں پر ہو چکی ہیں کہ وہ کسی صورت دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے ہر گروپ نے فیصلہ کیا کہ وہ وڈرا کر لیتے. اب الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دے رہے. وہ بالکل شامی صاحب ایسے ہی انہوں نے کیا ہے. آخری لمحے پہلے ان کو وڈرا کے لیے یہ آپشن انہوں نے نکالی کہ جو عمران خان کی جانب سے ٹکٹ جاری کی گئی تھی سٹی میئر کے لیے ان کے بلے انتخابی نشان کے لیے, وہ انہوں نے لے کر جمع نہیں کروائی اور ریٹرننگ آفیسر کے اور آزاد حیثیت میں انتخابات میں اترے. جی وہ ایک پارٹی وائلیشن کی گئی. لیکن کسی نے لوگوں کو نکالا گیا پی ٹی آئی نے. یہ بھی دلچسپ بات ہے شامی صاحب کہ عمران خان نے خود اعلان کیا قیادت نے کہ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ان کو نکال دیا جائے گا. لیکن صرف ایک بندے کو نکالا گیا جس کا نام ہے ممتاز علی چیمہ, اور وہ میئر کا امیدوار تھا. اس کے ساتھ 3 ڈپٹی میئر کے امیدوار تھے, 15 لوگ اور تھے. شامی صاحب یہ لوگ انتخابی نشان بلہ جو تحریک انصاف کا ہے اس پہ سے جیت کر آئے تھے اور میئر کے الیکشن کے لیے شیر اور گلدان وغیرہ پہ موریں لگاتے رہے. جی لیکن یہ بتائیے جو خورم شہزاد پی ٹی آئی کے وہاں پر ایم پی ہیں, سنا وہ عابد شیر علی گروپ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے, کوئی تعلق ہے, تو غالباً ان کی وجہ سے بھی کچھ ووٹ بینک وہاں گیا. اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ آخری لمحات پر اپنا استعفیٰ لے کے اپنے والد صاحب کا پیغام لے کے سی ایم پنجاب سے بھی ملے, کوئی دھمکی دی انہوں نے. وہ کیا معاملہ مختصر بیان کیجیے گا. جامی صاحب وہ ٹکٹ ملی تھی مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ گروپ کو, ملک رزاق کو. شیر علی نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے مزاحمت کی اور ٹکٹ جب جاری ہو گئی اور وہ شام 4 بجے ریٹرننگ آفیسر نے انتخابی نشان شیر بھی دے دیا تو رات 10 بجے شیر علی اور عابد شیر علی جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے فیملی پریشر ڈالا گیا مسلم لیگ نون کی پنجاب اور مرکزی قیادت پر, اور پھر نون لیگ وہ ٹکٹ واپس لینے پر مجبور ہوئی اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ حلقہ اوپن کر دیا جائے گا. لیکن شیر کا انتخاب سامنے آئی کہ مسلم لیگ شیر کا نشان وہی رہا, چلا گیا. اچھا نوٹیفیکیشن میں جانے کی وجہ سے چونکہ رانا ثناء اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے
اور شیر علی صاحب کو وہ بنا دیا ہے بکری. محی الدین صاحب بہت شکریہ. معاملہ تو بڑا دلچسپ ہے, تفصیل سے بات بھی ہونی چاہیے تھی لیکن وقت کی بہت کمی ہے, لیکن آپ نے بنیادی پوائنٹ جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں. تو کیا پی ٹی آئی پھر فیصل آباد سے مطلب دم توڑ رہی ہے کیا؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پیسہ لے ڈوبا یا پی ٹی آئی والے تو ناراض بہت ہوتے ہیں بڑی جلدی, اس لیے خود ہی ہمیں بتا دیں کہ کیا وجوہات ہیں, کوئی اعلان جاری کر کے بتا دیں. ٹھیک. اچھا سر, آج خواجہ محمد رفیق شہید کی برسی تھی, جو خواجہ سعد رفیق کے خواجہ سلمان رفیق کے والد ہیں, اور ویسے تو ان کا اعزاز ہے کہ ان کے بیٹے ہیں, اور بھٹو دور میں ان کو شہید کیا گیا, اور وہ ایک بہت تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم کارکن تھے. پھر اپوزیشن عوامی لیگ میں سہروردی صاحب کے ساتھ رہے, یہاں عوامی لیگ کے صدر بھی رہے, اور ایک بڑے ہی جیالے کارکن تھے. غربت میں اگرچہ بڑا ایک متمول گھرانہ تھا ان کا قیام پاکستان سے پہلے, لیکن پھر کاروبار بھی سیاست کی نظر ہو گیا پاکستان بننے کے بعد, اور غربت میں یعنی فقیری میں امیری کی انہوں نے, اور اپنا نام پیدا کیا. اور ان کی برسی تھی, مجھے بھی جانا تھا وہاں, لیکن میں طبیعت کی خرابی کچھ ایسی ہوئی کہ نہ جا سکا. اور احمد میر صاحب آئے تھے, میں جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے, خود خواجہ سعد رفیق صاحب نے تقریر کی بڑی دھواں. انہوں نے کہا سیف الرحمان دور میں ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم مانتے ہیں. ان غلطیوں کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ سیاست دانوں کو, پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جو کچھ کیا تھا اس نے کئی سال اسے بھگتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اپنانا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے کے ذریعے سے معاملات کو آگے, یہ جمہوریت اس کے بغیر چل نہیں سکتی. جو خواجہ رفیق کا خون ہے اس نے پھر انتقام لیا بھٹو صاحب کے اپنا ان کے دور سے, لیکن اب پیغام اس کا یہی ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کر لیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آج کچھ اور بھی برسیوں. اچھا, آپ پروفیسر عبدالغفور صاحب تھے, ان کی برسی ہے آج. وہ بہت بڑے جماعت اسلامی کے سرگرم رہنما تھے, اور پی این اے کے جو پاکستان قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل رہے. مفصل ذکر آج ان کا ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بڑے پاکستان کے باوقار اور بڑے نامور سیاستدان تھے. پھر ہماری رفت عبدالقادر حسن, جو ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں, کالم نگار ہیں, اور بڑے یعنی دبنگ اخبار نویس رہے ہیں اپنی جوانی میں. ان کی اہلیہ جو خود بھی کالم نگار تھیں, اخبار نویس تھیں, افسانہ نگار تھیں, ان کا ایک انتقال ہوا, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. شاہم صاحب پروگرام وقت ختم ہو گیا, لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں, ان کا ایک ٹویٹ تھا ان کی ویریفائڈ اکاؤنٹ سے, جس کا بڑا پوری دنیا میں چرچا ہوا. اسرائیل کے سابق ڈیفنس منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ فیک تھی. اس پر تبصرہ ہمارے خواجہ صاحب نے کر دیا کہ جناب اسرائیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. تو اس پہ اوپر سی این این سے لے کے تمام جو ادارے ہیں انہوں نے خوب ان کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب کو بھی کہ چیزیں پہلے تصدیق کر لیا کریں, تصدیق کے بغیر زبان نہ کھولا کریں. یہ ایک بنیادی بات ہے. یہ کوئی پاکستانی سیاست تو ہے نہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں آپ. پوری دنیا میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ تماشا بنتا ہے. ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو فالوور تھے ڈی جی پی ایس پی آر کی وجہ سے, وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. آصف غفور صاحب کو نئے سرے سے اپنا ٹویٹر ہینڈل شروع کرنا پڑا. نہیں تو انہوں نے وہ اپنے ساتھ لے گئے, ان کے نام کے ساتھ وابستہ تھے. تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی, ہینڈل تبدیل ہو سکتا ہے وہ, اگر مطلب عاصم سلیم باجوہ صاحب اس پہ غور کریں, اس کو ساتھ لے جا کے وہ کیا کریں گے, کیونکہ آئی ایس پی آر کے بہاف پہ تو ٹویٹ کر نہیں سکیں گے, تو وہاں بھی ان کا کچھ کام نہیں آئے گا. اگر ان کے کام آ سکتا تو انہی کو کچھ دے دیں. چلیں, پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے. ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.